ملک کے معاشی بحران میں سیاسی غیر یقینی اور افراتفری مزید اضافہ کر رہی ہے، اس بحران کو پیچیدہ بنا رہی ہے۔ سیاسی افراتفری پر قابو پانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بنیادی مفاہمت ہر صورت ضروری ہے، یہ قوم کی ضرورت بھی ہے، چاہے سیاستدانوں کی ہو نہ ہو۔ اس حوالے سے آج ایک اہم پیش رفت میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ایک اور ملاقات ہوئی، مگر اطلاعات کے مطابق اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، جس کی تصدیق کرتے ہوئے تحریک انصاف کے وائس چیئرمین مختوم شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوئی، اب عمران خان جلد پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز تحلیل کریں گے۔ صدر عارف علوی جو کہ مسلسل رابطے میں ہیں حکومتی شخصیات سے، خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، وہ اس سلسلے میں 3 مذاکرات اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی وہ ہمت نہیں ہارے ہیں اور مفاہمت کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سے قبل 18 نومبر کو صدر عارف علوی سے اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے صاف کہا تھا کہ مذاکرات پر یعنی کہ آئندہ الیکشن کی پیشگی شرط یا اس کا اصرار یہ منظور نہیں ہے۔ اپنی پہلی ملاقات کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب کا کہنا تھا۔ اس پوری صورتحال میں یقیناً حالات کشیدہ ہی ہیں، اور جس کا آج اظہار بھی ہوا کیونکہ آج پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ موجودہ ماحول کے لحاظ سے اور پاکستان میں فوجی قیادت میں تبدیلی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی حکمت عملی کمیٹی کا یہ پہلا حکمت عملی ترتیب دینے کا یہ اجلاس تھا۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے بات کی ہے اور وہ ہمیں سینس دیا ہے کہ پارٹی میں اس وقت کیا سوچ پروان چڑھ رہی ہے۔ موجودہ سیاسی منظرنامے اور جاری کشمکش پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ٹیلی ویژن نیوز اینکر، نیوز اینالسٹ، بہت سینئر نیوز اینالسٹ ہے محترمہ مہر بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ محترمہ مہر بخاری صاحبہ۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ ہوپس اور امیدیں اگر کچھ تھیں کہ کوئی نیگوسیٹڈ مذاکراتی حل نکلے موجودہ صورتحال کا حکومت اور عمران خان کے درمیان، آج کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ چیزیں دم توڑ رہی ہیں، آپ کا بھی کیا خیال ہے کہ اب مذاکرات سے اس معاملے کا حل ہوتا نہیں دکھ رہا ہے آپ کو؟ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید آرمی چیف کی تبدیلی کے بعد ایک کوئی اس سلسلے میں کانکریٹ ڈیولپمنٹ ہو۔ کامران صاحب بہت بہت شکریہ۔ جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے بلا شبہ یہ امید بھی ٹوٹتی جا رہی ہے کہ سیاستدان ہمارے ملک کے مسائل اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی حل اپنے تئیں جو ہے وہ کارو آؤٹ کر سکیں گے۔ آج کی بھی جو اہم ترین بیٹھک ہوئی ہے، ہماری جو اعلیٰ ترین ذرائع سے بات ہوئی ہے، یہی معلوم پڑ رہا ہے کہ ایک بار پھر دونوں اطراف سے اپنے موقف کے اوپر دونوں پارٹیز جو ہیں، دونوں سائڈز ڈٹی دکھائی دیں، بلکہ یہ کہا گیا اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے کہ سمجھائیے آپ عمران خان صاحب کو، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، ہمیں اس کی بڑی بھاری معاشی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی، اسمبلیاں ابھی نہیں تحلیل ہونی چاہیے، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں مگر یہ کنڈیشنز ہٹا دی جائیں۔ اور دوسری طرف سے صدر صاحب نے یہی کہا کہ وہ ارلی الیکشنز ہی چاہتے ہیں، تو وہی باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں۔ مگر کیا کچھ خبر ہے کہ ان ایکسچینج ڈار صاحب کیا آفر کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے؟ خان صاحب مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اوکے ہم نہیں کرتے تحلیل، اور ہم جو بھی اس سلسلے میں کوئی بہتر مڈل گراؤنڈ ملتا ہے اس کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو ان ایکسچینج ڈار صاحب کیا آفر کر سکتے ہیں عمران خان کو؟ گورنمنٹ پی ڈی ایم کیا آفر کر سکتی ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کا آفیشیل ابھی تک تو مذاکراتی اور اجلاس نہیں ہوا، لیکن ابھی تک جو بیٹھک لگی ہے مولانا صاحب کی، شہباز شریف صاحب سے اور اہم رہنماؤں کی بات ہوئی ہے، یہ بدقسمتی سے میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ دے اسٹل وانٹ اے پاؤنڈ آف فلیش جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اعتراف کریں مزید اپنی غلطیوں کا اور گناہوں کا، اور ہمیں چور اور ڈاکو کہا گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اعتراف کریں اور گیو ان کریں۔ یہ تو ہوگا نہیں خان صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ بدقسمتی سے ایک بار پھر تیسرے فریق کو ہی دونوں سائیڈوں کو بٹھانا پڑ جائے گا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ گولڈن اپرچونٹی تھی، ایک چینج آف کمانڈ ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ان کو اپنا گھر اور اپنے گھر کی درستگی اور نئی ٹیم تشکیل دینی ہے، اور یہ وقت ایسا تھا جب دونوں اطراف سے سویلین بالادستی کی بات ہوتی ہے، تو بیٹھی اور اپنے حل جو ہیں ان کو اپنے حل جو ہیں حل کی طرف بڑھیے، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ معاف کیجیے گا، کیا احساس نہیں ہے جو اس وقت رولنگ ہماری لیڈرشپ ہے کہ کتنا میسو اس وقت ہمارا معاشی بحران ہے، یہ اکنامک کرائسس ہے، سنکنگ سٹیٹ ہے اکانومی کی، اور اتنی بڑی کاسٹ ان کی کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ہیں ان کو اس کی پے کرنی پڑ رہی ہے،
یہ کوئی یہ امپاسبل نہیں ہے کہ کل جو ہے یہ ہم اس میں ڈیفالٹ کر جائیں، اس کی بھی ان کو اتنی بڑی کاسٹ دینی پڑے گی. پہلے ہی اتنی جو ان کی مقبولیت ہے جو تھی کسی زمانے میں وہ بالکل سنک کر گئی ہے. اس کے باوجود اس سسٹم کو چلاتے رہنا، اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ کوئی منطق نہیں ہے کامران خان صاحب، صرف نفرتوں اور اناؤں کا یہ عالم ہے کہ آپ چاہتے ہیں تو دونوں اطراف سے ایک دوسرے کو ہی بلیم کیا جاتا ہے. جو آپ معیشت کا حال بتا رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. 25% کی انفلیشن ہو، یا ادھر آپ دیکھیں کہ پی ایس ڈی پی کو مزید 350 ارب کے اوپر سلیش کرنا ہو، یا 7 ارب کے آپ کے ریزروز ہوں، سب ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں انہوں نے بیڑا غرق کیا، یہ کہتے ہیں 3.5 سال میں بیڑا غرق ہوا ہے. نوبڈی از ریڈی ٹو بلنک رائٹ ناؤ. ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے دوسری ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کر لیا جائے. خان صاحب اپنی مقبولیت کے عروج پر ضرور ہیں، لیکن ابھی میدان اور ابھی حالات ایسے نہیں ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے الیکشن کے میدان میں اتر سکے، اور وہ بخوبی آگاہ ہیں اس بات سے. تو ایسی سچویشن کے اندر وہ عمران خان صاحب کو بند گلی میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب یا تو واک دا ٹاک یا تو تحلیل کریں. اس کے لیے بھی وہ تیاریاں ساتھ ساتھ کمر کس رہے ہیں. احکامات آ گئے ہیں کہ تیاریاں کریں. اس امر کے لیے بھی رانا ثناء اللہ بھی جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ اور ضلعی سطح کے اوپر عہدیداروں سے ملاقاتوں کے لیے اب تیاری کر چکے ہیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو آگاہی نہیں ہے، آگاہی مکمل طور پہ ہے، مگر اس رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کوئی نہیں کرنا چاہ رہا. ہماری بدقسمتی ہے اور ڈر اس بات کا ہے جب پانی سر سے گزر جائے گا اور تب بھی اگر کسی اور کوئی ٹیبل پہ بٹھانا پڑ گیا تو پھر کیا فائدہ ہوا اینڈ آف دا ڈے. یہ دونوں اعتراض آپ آف دا ریکارڈ بھی جو ہم باتیں کرتے ہیں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے، گلے شکوے نفرتیں انائیں، کوئی ایک قدم پیچھے لینے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ خان صاحب ہوں یا چاہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت.